سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے۔ سب انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ آج لوگ فخر سے کہتے ہیں جی میرے پیچھے وزیر اعظم نے نماز پڑھی ہے، جی امام الملوک والسلاطین ہیں، جی یہ بادشاہ کا بھی امام ہے، جناب فلاں کا بھی امام ہے، بڑے فخر سے، اور میرے محبوب کی شان دیکھ کے سب نبی پیچھے کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، سبحان اللہ۔ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے۔ کل انبیاء تو اونچا سرکار دا مقام ہے، کل انبیاء تو اونچا سرکار دا مقام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے۔ عرشاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا، سب کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ عرشاں تے رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا، جبریل لین آیا ویلا سی ادب دا، جبریل امین لینے کے لیے آئے اور ادب کا اعلیٰ مقام بھی بتا دیا، قدم چوم کر کہہ دو سبحان اللہ۔ جبریل لین آیا ہے ویلا سی ادب دا، و جبریل تلیاں چمیاں، جبریل تلیاں چمیاں سوہنے دا جو غلام ہے، جبریل تلیاں چمیاں سوہنے دا جو غلام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ اور آگے سنیے شاعر کیا کہتا ہے، پتھر بھی کلمہ پڑھ دے، جزاک اللہ، پتھر بھی کلمہ پڑھ دے بو جہل دی مٹھی وچ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بھی میرے محبوب کا معجزہ ہے، حق تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو 2 کسی کو 3، اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور میرے کملی والے پیغمبر کے 2 بڑے معجزے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا معراج، کہہ دو سبحان اللہ۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ دے بو جہل دی مٹھی وچ، جبریل آوے جاوے، سبحان اللہ، جبریل آوے جاوے سرکار دی گلی وچ، جبریل بھی بار بار آ رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جبریل آوے جاوے سرکار دی گلی وچ، عرشاں تے جا کے رب نال، عرشاں تے جا کے رب نہ ہوندا او ہم کلام موسیٰ علیہ السلام سے حق تعالی ہم کلام ہوئے کوہ طور پر، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو عرش پہ بلا لیا اور پردے ہٹا کر محبوب سے ہم کلام ہوئے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ عرشاں تے جا کے رب نال ہوندا او ہم کلام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے، پیارے نبی دا روزہ جنت تو بھی ہے پیارا،
حضور کا روضہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ جنت میں سب ہے، محبوب کا روضہ نہیں، اور حضور کے روضے کے اوپر جنت بھی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج حاجی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نے فضل فرمایا ریاض الجنہ نفل کی توفیق مل گئی، کوئی کہتا ہے مجھے تلاوت کی توفیق مل گئی، میں کہتا ہوں میں پھر ابو بکر و عمر کی قسمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں جو اس جنت کے اندر میرے محبوب کے ساتھ آرام فرما رہے۔ اور یہ جو ریاض الجنہ کی زمین ہے اس کو اٹھا کر قیامت کے دن جنت کی زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے جن حاجیوں کے قدم لگ گئے ریاض الجنہ کے اندر، عمرہ کرنے والوں کے قدم لگ گئے ریاض الجنہ کے اندر، اللہ انہیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے بلکہ انہیں بھی جنتیوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پیارے نبی دا روضہ جنت بھی ہے پیارا، بے چین عاشقاں دے دل دا ہے سہارا۔ عاشقوں کے لیے مدینہ ہے اور عابدوں کے لیے مکہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عبادت گزاروں کے لیے مکہ ہے اور حضور کے عاشقوں کے لیے مدینہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بے چین عاشقاں دے دل دا ہے سہارا، اس درد حاضری تے اللہ دے انعام۔ یہ نہ کہا کرو کہ میں گیا ہوں بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ نے فضل فرمایا اور اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں کوئی بھی تشریف نہیں لے جاتا، وہاں پہ حاضری ہوتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو بھی جاتا ہے غلام بن کے جاتا ہے، اس درد حاضری تے اللہ دے انعام۔ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام۔ سبحان اللہ۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ کیوں جی حضور کی شان سن کر ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ جو ہمارے نئے مہمان آتے ہیں نا ان سے گزارش ہے وہ بھی دل و جان سے سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں وہ کون بیٹھا ہے، کون آیا کون گیا، بس آپ دیکھیں کہ اللہ نے فضل فرمایا مجھے آنے کی توفیق دے دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے؟ ایک و دعا ہے میری منظور ہووے یا رب۔ سب کہہ دو آمین۔ جو شاعر کی دعا وہی ہماری دعا ہے۔ کہہ دو سب کہہ دو آمین۔ ایک و دعا ہے میری منظور ہووے یا رب، موسم جدائیاں دا ہون دور ہووے یا رب۔ سب کہہ دو آمین۔ جو بولے ہیں انشاءاللہ جائیں گے وہ اسی سال، جو بولے نہیں آہستہ بولے 2050 میں جائیں گے۔ ہیں جی جو سوئے پڑے ہیں نا وہ سمجھے وہ سوئے ہی پڑے ہیں، اس لیے سب ذرا بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ ایک و دعا ہے میری منظور ہووے یا رب، موسم جدائیاں دا ہن دور ہووے یا رب، طیبہ دے وچ ہی گزرے، طیبہ دے وچ ہی گزرے باقی جو صبح و شام۔ سب کہہ دو آمین۔ باقی زندگی طیبہ میں گزر جائے، سب کہو آمین۔ ہاں اور جنت البقیع میں دفن نصیب ہو جائے، سب کہو آمین۔ طیبہ دے وچ ہی گزرے باقی جو صبح و شام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام۔ کل انبیاء تو اونچا سرکار دا مقام،
سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام او عشق نبی نیازی پہچان مومناں دی۔ ایمان والوں کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ وہ حضور سے محبت کرتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ عشق نبی نیازی پہچان مومناں دی، ایہو شان مومناں دی، ایہو جان مومناں دی، ایہو شان مومناں دی، ایہو جان مومناں دی۔ جس دل دے وچ عشق احمد او دل تیزی مقام ہے، جس دل کے اندر حضور کی محبت آ گئی وہ تو ذی مقام ہو گیا، وہ تو شان والا ہو گیا۔ ایک صحابی نے آ کر یہی تو سوال کیا تھا، اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر لیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب زیادہ نوافل نہیں، زیادہ ذکر و اذکار نہیں، کوئی زیادہ عبادات نہیں، لیکن ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر تجھے مبارک ہو، تو جن سے محبت رکھتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ عشق نبی نیازی پہچان مومناں دی، ایہو شان مومناں دی، ایہو جان مومناں دی۔ جس دل دے وچ عشق احمد او دل تیزی مقام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے، کل انبیاء تو اونچا سرکار دا مقام ہے، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام ہے۔